شکریہ بھائی صاحب. یسوع نام میں سب کو سلام. خدا ہم سب کو برکت دے. میں نے کسی سے پوچھا کہ عید فصح کیا ہوتی ہے؟ کہندا یسوع دی قربانی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. عید خیام کیا ہوتی ہے؟ کہندا بھی کچھ ہوندی ہونی کوئی عید تے ہے نا. تو میں کہا تو مائی والی گل کر دیتی ہے. یسوع نے کچھ کیتا ہونا تو ہی چڑھیا نسلی تے. تو عید پینتی کوس کتنے لوگوں کو پتہ کیا ہے؟ روح القدس کی عید ہے. مان لیا. کرنا کیا ہے ہم نے؟ عید تو ہم ساری عمر مناتے آ رہے ہیں. کیونکہ صاحب ایسا ہی ہے. میری عمر بھی 40 سال 45 سال ہو گئی. میں بھی مناتا آ رہا ہوں, آپ بھی مناتے. کرنا کیا ہے ہم؟ اپنے آپ کے فن و فن بھی اپنے اندر پیدا کرنے. میں تو یہ یاد رکھیے عید پینتی کوس عید فصح کے 50 دن کے بعد منائی جاتی ہے. اور پینتی کوس یونانی زبان میں 50واں دن ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. عید فصح عید خمسین بائبل مقدس میں اس کا جو کیتھولک ہے اس میں اسے خمسین کہا گیا. جو ہمارے پاس بائبل ہے اس میں اس کو پہلے فصلوں کی پہلے پھل کی عید بھی کہا گیا. لوگ اپنے فصل کا پہلا پھل یروشلم میں لاتے, اور جس طرح بیساکھی کی عید منائی جاتی ہے, فصل کاٹنے کی عید منائی جاتی تھی, وہ عید مناتے تھے. اور یروشلم کے اندر وہ 7 دن تک رہتے تھے. وادیوں میں, پہاڑوں میں, باغات کے اندر وہ اپنے ٹینٹ لگاتے اور اس کے اندر وہ اس تہوار کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس عید کے ساتھ ساتھ ایک اور عید مناتے تھے. وہ موسیٰ کی خدا کی حضوری میں جانا اور شریعت کو واپس لے کر آنا. یعنی موسیٰ پہاڑ پر گیا اور خدا کی حضوری میں شریعت کو لے گیا. یہ عید بھی وہ اس دن مناتے تھے. 2 عیدیں مناتے تھے اس دن. ایک فصل کاٹنے کی عید اور اپنا پھل خدا کی یروشلم کے اندر برکت و سلامتی کے لیے لے کے آتے. دوسری عید مناتے کہ موسیٰ پہاڑ پر گیا اور شریعت لے کر آیا. اور خداوند یسوع مسیح کے رسولوں نے اس عید کو روح القدس کے نزول کے ساتھ اپنایا اور اس کو ایک نیا رنگ, نیا معنی دیا کہ خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں زندہ ہوا, آسمان پر اوپر گیا اور خدا کے دائیں ہاتھ سر بلند ہوا, اور وہاں سے جس طرح موسیٰ نے شریعت بنی اسرائیل کو دی, خداوند یسوع مسیح نے یسوع کی حضوری سے اپنے خدا باپ کی دائیں طرف سر بلند ہو کر اس نے ہمیں روح پاک کا تحفہ دیا. انہوں نے اس کو ایک نیا معنی, ایک نیا رنگ دیا. اور یاد رکھیے جب یہ عید منائی جاتی تھی تو اگر ہم وہاں پر بہت سی قومیں, بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے اور بڑے پرجوش انداز کے ساتھ اس عید کو مناتے. میں تو یاد رکھیں عید پینتی کوس ہمیں ایک نیا معنی, نیا رنگ, نیا جینے کا انداز دیتی ہے. عید پینتی کوس یعنی جب روح کا نزول ہوا تو کلیسیا کا جنم بھی ہوا. آج کلیسیا کا ہیپی برتھ ڈے بھی ہے. کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ ہم پڑھتے ہیں, ہر دفعہ پڑھتے ہیں کہ 120 جماعت کے لوگ تھے جن پر روح کا نزول ہوا, اور خدا یسوع مسیح نے کہا تھا فصل تو بہت ہے, مزدور تھوڑے ہیں. اور وہاں پر بہت فصل تھی, ہر قسم کے لوگ, ہر زبان کے لوگ تھے, لیکن مزدور نہیں تھے. جب روح پاک نزول ہوا تو تب انہوں نے 3000 لوگوں کی فصل کو کاٹا. اور یہ بات بھی وہاں پر پوری ہوئی. خدا نے جب روح کا نزول ہوا تو مزدور, وہ فصل کاٹنے والے لوگ وہاں پر پیدا ہوئے. وہاں پر آگ ضرور تھی, پر وہ آگ جلاتی نہیں تھی جیسے یہ آگ جلاتی ہے. وہاں آگ ضرور تھی, بھسم کرنے والی نہیں تھی بلکہ روشن کرنے والی تھی. وہاں آگ سے بھری ہوئی زبانیں ضرور تھی لیکن ہماری زبانوں جیسی نہیں تھی. وہ
زبانی تھی جب ان پر ٹھہری تو ان کی زبان کے اندر تاثیر بھی آ گئی اور وہ مفکرین کی طرح گفتگو کرنے لگے. ان کے کلام کے اندر اثر بھی آیا اور ان کے کلام کے اندر تاثیر بھی آئی. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے ہمیشہ اپنی نجات کے لیے لوگوں کو چنا. خدا نے اپنی نجات کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی تخلیق کے لیے، اپنی تجدید کے لیے، تحریر نو کے لیے، ہر ایک کام کے لیے اس نے لوگوں کو چنا. آدم کی اور بھی اولاد تھی، آدم کے اور بھی بچے تھے، لیکن نجات کے کام کے لیے اس نے سیت کو چنا. سیت کے اور بھی بچے تھے، سیت کی اولاد اور بہت زیادہ تھی، لیکن سیت کی اولاد کے اندر سے اس نے ابراہیم کو چنا. ابراہیم کے اندر سے اس نے اسحاق کو، اسحاق سے یعقوب کو. کیا اس کے 2 بیٹے نہ تھے؟ لیکن اس نے یعقوب کو چنا. اور کلام یہ سکھاتا ہے یعقوب سے 12 بیٹے، 12 بیٹوں میں سے یہودا کو، اور یہودا کے اندر سے بوئس کو، اور بوئس سے داؤد کو، اور داؤد سے اس نے وعدہ کیا کہ تجھ سے سنترت نہ چھوٹے گی. اور اسی نسل کے اندر سے پھر خدا نے یہودا کا ببر پیدا کیا. خدا نے ہر وقت اپنے لوگوں کو چنا. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. آپ کی زندگی میں اس بات رکھنا چاہتا ہوں. خدا کا زندہ کلام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا زندہ کلام سکھاتا ہے کہ کلام ہمیں ہمیشہ نئی روح، نئی طرف لے کر جاتا ہے. اور روح خدا ابتدا سے اگر ہم پیدائش سے پڑھے تو ہمیں مکاشفہ تک کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. یاد رکھیے ہمیں خدا کا زندہ کلام پیدائش پہلے باب پر آئی ہے. وہاں پر آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہاں پر خدا کا روح خدا کہاں پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے. خدا کا زندہ کلام کے اندر پہلا باب نکالیے. پہلے باب کے اندر اس کی پہلی آیت لکھا ہے خدا کا زندہ کلام کے اندر، ابتدا میں خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور روح زمین سنسان اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور لکھا ہے خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. میرے یاد رکھیے ہم اگر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جائیں تو آپ کو خدا کی روح کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. میرے یاد رکھیے خدا کے زندہ کلام کے اندر میں آپ کی زندگی میں اس بات رکھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. خدا کی روح انسان کی تخلیق، مخلوقات کی تخلیق، مخلوقات کی تجدید، تحریر نو، نئے حیات، ہر ایک چیز میں کار فرما نظر آتی ہے. خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. ٹائم تھوڑا اس لیے مختصر سے آپ کو سناؤں گا. اس میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کو بنایا، آدم کی مٹی کے اندر بھی اس نے پھونکا تو وہ آدم جیتی جان ہو گیا. اور خدا کا زندہ کلام حزقیل کے ذریعے ہمیں یہ سکھاتا ہے. حزقیل خدا کا زندہ کلام اسے سکھاتا ہے کہ جب حزقیل کو موت کی وادی میں، ہڈیوں کی وادی میں لے کر گیا تو ہڈیاں پھسپڑ تھی، ہر طرح سے مرجھائی ہوئی تھی. اور خدا کا زندہ کلام سے سکھاتا ہے، اگر ہم اس باب کو آگے پڑھے تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کو، تم کو ان قبروں سے نکالوں گا، تم پر جوش چڑھاؤں گا، تم پر چمڑا چڑھاؤں گا، تم پر پٹھے چڑھاؤں گا اور تم کو زندہ کروں گا. اور یاد رکھیے آج جو کلیسیا اسی طرح مردہ ہو گئی ہے، ہڈیوں کی طرح ہو گئی ہے، ان کی روحیں پست ہو گئی ہیں، ان کی روحوں کے اندر پست مٹی کی طرح ہو گئی ہے. کل بنی اسرائیل کو خدا یہ سکھاتا تھا کہ میں تمہاری ہڈیوں کے اندر اس طرح جان ڈالنے کی قوت رکھتا ہوں. آج بھی خدا اس بات کو آپ کی زندگی میں رکھتا ہے. آج کلیسیا صرف عید کو مناتی ہے، لیکن روحانی طور پر آج کلیسیا اسی مردہ ہڈیوں کی وادی جیسی ہے جس کے اندر جان نہیں ہے، جو پست ہو گئی ہے،
جو نڈھال ہو گئی ہے، جو ہر طرح سے روح سے خالی ہے۔ اور کل بھی خدا نے بنی اسرائیل کو یہ سکھایا، آج بھی خدا کا فرماتا ہے کہ میں گوشت بھی چڑھاؤں گا، میں پٹھے بھی چڑھاؤں گا، میں چمڑا بھی چڑھاؤں گا، اور اپنی روح تجھ میں پھونکوں گا اور تو پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ آج دن ہے جب عیدی پینتیکوست پر خدا کے رسول بولے تو لکھا ہے ان کی 37ویں آیت کے اندر کہ ان کی دل پر چوٹ لگی۔ کیا آپ ہر دفعہ عید پینتیکوست مناتے ہیں؟ کیا کبھی آپ کے دل پر چوٹ لگی؟ کبھی آپ کے دل نے اس بات کو جانا کہ میں خدا کے گھر کے اندر تو ہوتا ہوں لیکن میرا دل گناہ سے بھرا ہے، میرا دل ہر طرح کی مکاری سے بھرا ہے، میں خدا کے ساتھ تو چلتا ہوں لیکن میری روح مردہ ہڈیوں جیسی ہے، میرا ایمان پست ہے، نڈھال ہے، ہر طرح سے مٹی کی مانند ہو گیا ہے۔ خدا یہی آج سکھانا چاہتا ہے، اگر کل میں نے اس آدم کی مٹی میں روح کو پھونکا تو وہ جیتی جان ہو گیا، کل میں نے جب مردہ ہڈیوں کے اندر گوشت کو پیدا کیا، پٹھوں کو پیدا کیا، چمڑوں کو پیدا کیا اور روح کو پھینکا، اور روح جب میں نے پھونکی تو وہ زندہ جان ہو گئے۔ اور جب رسولوں پر، اس جماعت پر روح خدا نے آگ کی مانند، ہر طرح سے زبانوں کی مانند ان کو چھوا تو وہ بھی ڈرپوک اور ہر طرح سے جاہل لوگ عقل مندی سے، ہر طرح کی بہادری سے، ہر طرح کی مفکرین کی طرح جب انہوں نے زبان کھولا تو لوگوں کی دل پر چوٹ لگی۔ کیا کبھی آپ روح پاک کے پھل یہاں لگا لیتے ہیں؟ کبھی آپ کے دل پر بھی چوٹ لگی؟ کبھی سوچا ہے ہر سال اس طرح اسٹیکر لگانے سے، ہر طرح روح پاک کبوتر کی مانند بنانے سے اگر رویے نہیں بدلتے، اگر روشیں نہیں بدلتی، دلوں پر چوٹ نہیں لگتا، پھر آپ کو حق بھی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی کام کریں۔ انہوں نے کہا ان کے دلوں پر چوٹ لگی، انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ کبھی آپ کے دلوں پر چوٹ لگی اور آپ نے خدا سے کہا اے خدا، اے روح پاک مجھے بتا کہ میں کیا کروں؟ ہم اپنی تربیت کے لیے، اپنی مرضی خدا کی جاننے کے لیے، اپنی خدمت جاننے کے لیے لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ جب تک روح خدا آپ کے پاس نہیں ہے، آپ خدا کی خدمت ہرگز نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی زندگی کے اندر اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، جب تک روح خدا آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے، آپ خدا کی خدمت ہرگز نہیں کر سکتے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کی زندگی میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ خدا کے زندہ کلام کے اندر میرے ساتھ نکالیے، خدا کے زندہ کلام کے اندر میرے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نے لکھا ہے خدا کے زندہ کلام کے اندر، جی لکھا ہے خدا کے زندہ کلام کے اندر، نکالیے زبور 104 نکالیے۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے جب خدا کا بندہ زبور نویس اس ایمان کو، اس شدت کو، اس بات کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ خدا روح پاک جب نزول اس کا ہوتا ہے تو آدم زندہ ہو جاتا ہے، جب وہ روح پھونکتا ہے تو ہر طرح سے ہڈیاں زندہ انسان بن جاتی ہیں۔ اس ایمان سے معمور ہو کر وہ خدا کا بندہ زبور کیا کہتا ہے جب تو اپنی روح بھیجتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، وہ خلق ہو جاتے ہیں، وہ خلق ہو جاتے ہیں۔ زبور 104:3 میں لکھا ہے تو اپنی روح بھیجتا ہے تو یہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور تو لکھا ہے تو ہی روح زمین کو نیا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اور روح پاک ہمیں نئے عہد نامے میں نظر نہیں آتا، پرانے عہد میں نظر نہیں آتا، روح پاک کائنات کی تخلیق میں نظر آتا ہے، اور روح پاک ہمیں ان کی تربیت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور روح پاک ہمیں نئی حیات دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہی روح پاک جب نئے عہد نامے میں آتا ہے تو مسیح کی پیدائش کے اوپر بھی اثر کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ فرشتے نے اس نے کہا، ماں مریم نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟
دیکھیے خدا کا کلام کے اندر اس نے کہا کہ یہ کیوں کر لوکا پہلا باب 35 آیت کے اندر کہ مقدس ماں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کیوں کرا سکتا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگی اور خدا تعالیٰ قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اسی سبب سے مولود مقدس ہوگا اور خدا کا بیٹا ہوگا۔ کل اگر روح پاک مردہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہوا، آدم کو زندہ کرتا ہوا، کلیسیا کی تربیت کرتا ہوا، ان کی تجدید کرتا ہوا، ان کو نئی حیات دیتا ہوا، ان کی نئی طریقے سے تربیت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو نئے عہد نامے کے اندر ہمیں یہ یسوع کی پیدائش کے اندر بھی اثر رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن روح القدس پر نازل ہوگی اور خدا کی قدرت تجھ پر اثر ڈالے گی، جس کے سبب سے خدا کا بیٹا پیدا ہوگا۔ اور یہی بیٹا جب ممور ہوتا ہے اور جب یہ تبلیغ کا آغاز کرتا ہے تو یہ سایہ کا وہی صحیفہ پڑھ کرتا ہے، وہ فرماتا ہے خدا کا روح، کیا کہتا ہے؟ خدا کا روح آئی۔ کیا کہا جب خدا یسوع مسیح تبلیغ کے لیے کھڑا ہوا؟ جب اس نے آغاز کیا، لوکا 4 باب 18 آئے، یسایہ کا صحیفہ پکڑا اس نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے۔ سنیے، یہی تو دیکھیے آپ کہ روح کا مسا مانگتے ہیں، لیکن وہ مسا نظر نہیں آتا جو شاگردوں کے پاس تھا۔ روح کا مسا تو مانگتے ہیں، لیکن وہ مسا جو 120 کی جماعت میں تھا، جنہوں نے 3000 لوگ کی فصل کاٹ لی۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کتنے لوگ آپ نے کلیسیا میں داخل کیے، یا میری سبب سے کتنے لوگ بھاگ گئے، یا کتنے لوگ میرے سبب سے آئے؟ میرے سے یاد رکھیے، جب وہی مسا یسوع پر ٹھہرتا ہے تو وہی اعلان کرتا ہے اپنی تبلیغ سے پہلے، اپنا واز کرنے سے پہلے، اپنی منسٹری چلانے سے پہلے وہ قید فرماتا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ کیا کیا؟ مجھے مسا کیا۔ آج وہی مسا ہمیں چاہیے، جو وہی اثر چاہیے۔ جب ماں مریم کے اوپر وہ اثر آیا تو خدا کا بیٹا پیدا ہوا، جب بیٹے پر آیا تو اس نے وہ کام کیا کہ دنیا کی کائنات کے لیے اپنا بدن دینے کے لیے، اپنا لہو دینے کے لیے تیاری کر لی۔ آج آپ کون سی تیاری کرتے ہیں؟ مکاری کی، جیلسی کی، گناہ کی؟ اگر روشیں بدل نہیں سکتی، اگر رویے نہیں بدلتے، وہ رسول ڈرپوک تھے، علم سے خالی تھے، کلام سے خالی تھے، خدا کی محبت سے خالی تھے، چھپ کر بیٹھے تھے، روح کا نزول ہوا اور وہی لوگ نہ ڈر بھی ہو گئے، زور آور بھی ہو گئے، زبان میں تاثیر بھی آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئی، اور روح آگ سے جلتے ہوئے چراغوں کی مانند ہو گئی، اور وہ جلال ظاہر ہوا، اور اسی وقت 3000 لوگ شامل ہوئے۔ آج یہی جذبہ چاہیے، یہی جوڑ چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا گناہوں کی معافی مانگو اور یسوع کے نام سے بپتسمہ لو تو نجات پاؤ گے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے دلوں پر غور کرنے کی، آج ضرورت ہے۔ جب مسا ٹھہرتا ہے تو تبدیلی آتی ہے، جب مسا ٹھہرتا ہے تو خدمت آتی ہے، جب مسا ٹھہرتا ہے تو زور آتا ہے، جب مسا ٹھہرتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے مجھے روح پاک ملا ہے، مجھے روح کا مسا ہے، اور زندگی تبدیل نہیں ہے، زندگی کے اندر روح کے پھل نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، ہر طرح کا یسوع کا روح کا پھل نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ابلیس کے پھل ہیں، جھگڑے ہیں، بدعتیں ہیں، جلسی ہے، ہر طرح کی ناپاکی ہے، تو پھر روح کی پاک کی روح نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے تمہیں دنیا کی روح نہیں، آسمانی روح ملی ہے، اور دنیا کی روح ابلیس ہے، دنیا کا حاکم ابلیس ہے، دنیا کا سردار ابلیس ہے، جو مخالف مسیح ہے،
اور جو مخالف مسیح ہے اس کے اندر شیطان تاریکی کے پھل، بدعتیں، ہر طرح کی لڑائی، ہر طرح کے جھگڑے، ہر طرح کی مخالفت ہے، اور جن میں روح کا مسا ہے ان میں روح کے پھل ہیں۔ اور یہی مسا جب یہ ٹھہرتا ہے، یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور یہی مسا ہے، اور خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے جب نزول ہوتا ہے تو زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اور یہ نزول جب یسوع پر ہوا، اس نے کہا مجھے مسا کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں، اور یہی مسا ہمیں رسولوں میں نظر آتا ہے جب رسولوں کی زندگی کے اندر ہوتی ہے۔ اگر روح پاک کا مسا نہ ہوتا، عید پینتیکوست نہ ہوتی، تو جو وعدے خدا نے زندہ کلام کے اندر کیے، جب یوحنا بپتسمہ والا کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد ایک آتا ہے جس کی میں جوتی کھولنے کے لائق نہیں، وہ جب آئے گا تو تمہیں کس سے بپتسمہ دے گا؟ کس سے؟ روح اور جب عید پینتیکوست پر آگ اور روح برستی ہے تو بے شک اس کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہے۔ اور لوکا، خدا کا بندہ لوکا طبیب اپنے بے آخری باب کے اندر اور اعمال کے شروع کے اندر اس کو آخر میں باب کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ باپ کا وعدہ ہے۔ جب آسمان کی طرف خدا من جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس بات کا میرے باپ نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں میں دوں گا، یہاں ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ اور یہی بات جب عید پینتیکوست پر روح نازل ہوتا ہے تو قوت کا لباس بھی ملتا ہے، آپ کا بپتسمہ بھی ملتا ہے، اور ہر طرح کا زور خدا کا زندہ کلام سکھاتا ہے۔ بے شک یہ وعدہ بھی وہاں پر پورا ہوتا ہے۔ اگر نزول نہ ہوتا، عید پینتیکوست نہ ہوتی، تو کلام کی یہ سارے باتیں جھٹلا جاتی۔ پہلا وعدہ پورا ہوا جب زندہ بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ آگ بھی برسی، یہ آگ ایسی آگ نہیں تھی جو جلا دیتی ہے، جو بھسم کر دیتی ہے، بے شک یہ آگ ایسی تھی جو جسموں کو روشن، روح کو روشن، آنکھوں کو روشن اور زور دے دیتی ہے۔ یہ زبانیں ایسی زبانیں نہیں تھی جس طرح ہمارے منہ کے اندر چلتی ہے، یہ ایسے لکھا ہے پھٹتی ہوئی سی اور تند آندھی سی، یعنی ان کی مانند جو زور بخشتی ہے، جو تبدیل کر دیتی ہے، جو تجدید نو کرتی ہے، حیاتیں نو کر دیتی ہے، زندگیوں کو، روح کو پھر سے نیا کر دیتی ہے۔ یہ وعدے پورے ہوئے۔ اس نے کہا میرے باپ کا وعدہ، لوکا عید پینتیکوست کو باپ کا وعدہ کہتا ہے۔ اور یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے دلوں پر چوٹ کیوں نہیں لگتی۔ ہم سن کر خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ میں آج چاہتا ہوں کہ آج آپ کے دل کے اوپر بھی چوٹ لگے، آج آپ بھی آگ اور روح کا بپتسمہ لے کر جائیں، آج آپ بھی تبدیل ہو جائیں۔ اور اس نے کہا کیا کریں؟ اگر آپ نے ساتھ دیکھیے خدا کا زندہ کلام کے اندر اسی باپ کو نکالیے، اسی باپ کو نکالیے، اس کی 37ویں آیت دیکھیے۔ جب عید پینتیکوست انہوں نے کلام سنا جیسے آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں، کہ کلام روح خدا اترا، وہی روح خدا جو آدم کو زندہ کرتا ہے، جو کائنات بناتے ہوئے خدا کے ساتھ تھا، جو پانیوں پر جنبش کرتا ہے، جو ابراہیم کے ساتھ تھا، جو اسحاق کے ساتھ تھا، جو ہر طرح سے اپنے لوگوں کی تربیت کرتا، ان کے ساتھ ساتھ چلتا، جو مردہ ہڈیوں کو زندہ کرتا، گوشت پر پیدا کرتا، چمڑا پیدا کرتا، روح پھونکتا، انکلیسیا زندہ ہو جاتی، وہی روح خدا آج آپ کو زندہ کرنا چاہتی۔ اگر آپ زندہ ہونا چاہیں تو اس نے مردہ ہڈیاں ایسی زندہ نہیں کی تھی، زندہ کرنے کا مقصد تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کا ایمان مردہ ہو گیا تھا، ہڈیوں کی مانند ہو گیا تھا، نڈھال ہو گیا تھا، پست ہو گیا تھا، مٹی کی مانند ہو گیا تھا، ایمان سے خالی، جیسے آج کی کلیسیا خالی ہے۔ آج کلیسیا بنتی نہیں ہے، کلیسیاں ٹوٹتی ہیں۔ آج جب روح کا نزول ہوا تھا کلیسیا بنی تھی، کلیسیا کا جنم ہوا تھا۔ آج کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ لوگ تیار نہیں ہیں،
یہ بات کہنے کے جب انکالی اعمال 2 باب اس کی 37ویں آیت آخری بات آپ کی زندگی کے اندر لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ یہ آخری بات میں آپ کی زندگی میں کر کے جا رہا ہوں۔ کیا آج یہ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیے گا، کیا میرے دل پر چوٹ لگی کہ میں اپنی زندگی کو تبدیل کر لوں؟ کیا میرے دل پر چوٹ لگی کہ اپنی زندگی کے اندر ان پھلوں کو میں لکھ کے تو میں نے لگا لیا؟ کیا میری زندگی کے اندر چوٹ لگی کہ میری زندگی محبت سے خالی ہے؟ کیا میری دل پر چوٹ لگی کہ میری زندگی تحمل سے، نیکی سے، پرہیزگاری سے، ہر طرح کی خدا کی، ہر طرح کی محبت سے خالی ہے؟ اگر نہیں لگی ہے تو آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ جب رسولوں نے اپنا منہ کھولا اور روح کا نزول ہوا عید پینتیکوست پر، تو بہت سی زندگیوں کے دل پر چوٹ لگی۔ آج خالی عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، آج دل کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے خدا کا زندہ کلام کے اندر، جب انہوں نے سنا تو ان کے دل پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ آج عید پینتیکوست پر آپ کو کہنے کی ضرورت ہے، اے خدا پاک، کسی انسان سے مت پوچھیے۔ ہم بھاگ کر انسان کے پاس جاتے ہیں کہ میرے لیے خدا کی کیا مرضی۔ انسان کیا بتا سکتا ہے آپ کو کہ اس کی خدا کی کیا مرضی ہے؟ لکھا ہے کون خدا کا صلاح کار ہوا، کس نے خدا کو مشورہ دیا؟ اور وہی موسیٰ سے کہتا ہے، جس پر میں چاہتا مہربان ہوتا اور جس پر چاہتا رحم کرتا۔ کون خدا کا صلاح کار ہوا؟ انسان آپ کو نہیں بتا سکتا آپ کی خدمت کیا ہے۔ آپ کلام سے پوچھئے، کلام کو پڑھیے، خدا کی روح پاک کو مانگیے۔ اور کیا ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو، اور میں تم سے، اور لکھا ہے تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ آج موقع ہے آپ سب کے لیے۔ آپ کی زندگی کے اندر اگر یہ پھل نہیں ہے، ابلیس کے پھل ہیں، تو آج آپ کو موقع ہے توبہ کرنے کے لیے اور یسوع کو پھر سے قبول کرنے کے لیے۔ لکھا ہے پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس نام میں پاؤ گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ آج اس سے پہلے کہ ہم خدا سے کہیں، خدا مجھے بھی روح پاک عطا کر، تاکہ میں تیرے